بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع والستین، سبق 67۔ نصیبوں والی بیوی اعلیٰ درجات حاصل کر لیتی ہے۔ آج کل ملک بھر میں عورتوں کے مارچ کے بڑے چرچے چل رہے ہیں۔ ایک طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جبکہ دفاعی کونسل جو کہ مرد و عورت حضرات پر مشتمل ہے، ان کے مطابق عورتوں کو ان کے جائز حقوق کا استحقاق حاصل ہے۔ باقی بیرونی ممالک کا طرز زندگی ہمارے مشرقی معاشرے میں بہتری کے بجائے تنزلی کا سامان پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے دفاعی کونسل اس نعرے کے خلاف دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال جی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ میرے ایک ساتھی جو سن 2000 میں وفات پا گئے تھے، حاجی بادل، آپ میرے محلے کی مسجد نور میں ایک عرصے تک نماز پڑھتے رہے۔ میری واقفیت 1997 میں ہوئی۔ آپ بڑے عبادت گزار اور سادہ طبیعت کے حامل انسان تھے۔ وقت گزرتا رہا، ہم 4 بندے یعنی مرحوم حاجی شمس الدین، مرحوم حاجی بادل، حاجی دین محمد اور میں اسی مسجد میں نماز عشاء کے بعد اکثر دینی علوم اور ماضی کے واقعات و حالات پر محو گفتگو رہا کرتے تھے۔ پھر ایک رات حاجی بادل نے ایک واقعہ سناتے ہوئے اپنے لبوں کو جنبش دی کہ بیٹا، اس شہر پیر جو گوٹھ میں جو سول اسپتال ہے، جب اس کی تعمیرات کا کام شروع ہوا تھا تو بنیاد رکھنے کی غرض سے زمین کی کھدائی کا کام شروع ہوا۔ پہلے ہی دن دوران کھدائی ایک قبر ظاہر ہو گئی۔ مزدوروں نے کام چھوڑ کر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ قبر کے اوپر ہی دیوار تعمیر کر دی جائے، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ قبر کے ورثاء کو تلاش کر کے ان سے مشورہ کیا جانا چاہیے۔ آخرکار بات یہ طے ہوئی کہ مساجد میں اعلان کر دیا جائے۔ پھر جب دن کافی ڈھل گیا تو دور سے ایک بوڑھا آدمی نوجوانوں کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے قبر کے قریب آ گیا۔ مزدوروں سے کہنے لگا، بیٹا، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ اسے 40 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے اسی قبر مبارک میں دفنایا تھا۔ آپ ایک مہربانی کر دیجئے اور اس لاش کو دوسری جگہ منتقل کرنے میں میری مدد کیجیے۔ سب تیار ہو گئے اور چند ہی منٹوں میں لاش قبر سے باہر اور قریبی قبرستان میں نئی قبر کے پاس لے آئے۔ نئی قبر میں اتارنے سے پہلے اس مرحومہ کے شوہر کے اصرار پر لاش کا چہرہ کھولا گیا۔ میرے دوست حاجی بادل کے مطابق مرحومہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی گھر سے غسل دینے کے بعد لاش یہاں پر لائی گئی ہے۔ مرحومہ کے شوہر کی آنکھوں سے یادوں کے چشمے پھوٹ پڑے۔ روتے ہوئے اپنی بیوی کے متعلق بتانے لگے کہ میں نے کبھی اس کی کوئی فرمائش پوری نہ کی تھی۔ جو گھر میں لاتا پکا لیتی۔ میرے غصے کا جواب ہمیشہ پیار بھرے لہجے میں دیتی۔ میرے سارے عیبوں پر پردہ داری کرتی رہتی اور میرے گھر میں پھول بن کر رہی۔ اے اللہ، میں اپنی بیوی سے راضی ہو گیا، اب مجھے بھی میرے بیوی کے پہلو میں جگہ عطا فرما۔ پھر جلدی لاش قبر میں اتارنے کے بعد قبر بند کر دی گئی اور اس وقت مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ سارے ہی بندے قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ مرحوم حاجی بادل نے 1946 میں حج کیا تھا۔ آپ پیدل حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے مطابق آپ ایران، شام، عراق اور یمن کا طویل سفر طے کرنے کے بعد سعودی عرب میں پہنچے، لیکن سفر میں دیر ہو جانے کی وجہ سے اس سال حج آپ کے پہنچنے سے 3 روز پہلے ہی ادا ہو چکا تھا۔
اس لیے آپ سارا سال ایک مقامی شخص کے باغ میں کام سے لگ گئے اور پھر دوسرے سال حج ادا کرنے کے بعد بحری جہاز کے راستے پاکستان واپس آ گئے اور پھر 1999 میں مجھے یہ واقعہ سنایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ نصیبوں والی بیوی اعلیٰ درجات حاصل کر لیتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔